الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو مر میں ہمارا 7واں سبق ہے، جس میں ہم مورب اور مبنی کی تعریف اور اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مورب اور مبنی، آئیے سب سے پہلے ان مثالوں پر غور کریں۔ جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ پہلی نمبر پر موجود 3 مثالوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ زید جب فاعل بنا تو اس کے آخر میں رفع یعنی پیش ہے، اور جب مفعول بہ بنا تو اس کے آخر میں نصب یعنی زبر ہے، اور جب اس پر حرف جر داخل ہوا تو اس کے آخر میں جر یعنی زیر ہے۔ دوسری نمبر پر موجود 3 مثالوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ ہؤلاء کی شروع میں بھی وہی الفاظ آئے ہیں جو زید کی شروع میں تھے، یعنی جاءنی، رأیت اور با، لیکن اس کی حالت نہیں بدلی بلکہ بدستور ایک ہی طرح باقی رہی۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں آخری حرف کی حالت یعنی اعراب کی بنیاد پر کلمہ کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں آخری حرف کی حالت یعنی اعراب عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہو رہی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں آخری حرف کی حرکت یعنی اعراب عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہو رہی۔ اول کو مورب اور دوم کو مبنی کہا جاتا ہے۔ مورب کی تعریف۔ مورب کی لغوی معنی ہے اظہار کی جگہ، اور اصطلاح میں ما یتغیر آخرہ بسبب اختلاف العوامل الداخلۃ علیہ، یعنی مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ان مثالوں میں زید مورب ہے کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے مورب کی آخر میں تبدیلی آ جائے اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ مذکورہ مثالوں میں جاء، رأیت اور با حرف جر عوامل ہے۔ جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیلی واقع ہو اسے اعراب کہتے ہیں۔ مذکورہ مثالوں میں فتحہ، ضمہ، کسرہ اعراب ہے۔ جس حرف پر تبدیلی واقع ہو اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ مذکورہ مثالوں میں دال محل اعراب ہے، اور عامل جس کلمہ پر داخل ہوتا ہے اسے معمول کہتے ہیں۔ مذکورہ مثالوں میں زید معمول ہے۔ مبنی کی تعریف۔ ما لا يتغیر آخرہ بسبب اختلاف العوامل الداخلۃ علیہ، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ما یلزم آخرہ حالۃ واحدۃ ولو اختلفت العوامل۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی اس کا آخر ایک حالت میں رہے اگرچہ عوامل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اس میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہو رہا۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہو رہا، یعنی تینوں مثالوں میں تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں یہ یکساں ہیں۔ مورب اور مبنی کی تعریف کو کسی شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے: مبنی آ باشد کی ماند برقرار، مورب آ باشد کی گردد بار بار۔ مبنی کی اقسام۔ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مبنی الفرع یا غیر اصل۔ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو۔ پھر ان کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، خواہ معروف والا ہو یا مجہول والا، امر حاضر معروف، اور تمام حروف۔ بعض نے جملہ کو بھی مبنی الاصل کہا ہے۔ دوسری قسم مبنی کی مبنی الفرع یا غیر اصل۔ مبنی الفرع یا مبنی غیر اصل وہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو۔ پھر ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن، یہ وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، پھر یہ مشابہت کئی لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی مزید 8 قسمیں ہیں۔ دوسری قسم مبنی الفرع کی، اس میں متمکن ہے جب ترکیب میں واقع نہ ہو۔ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ تیسری قسم مبنی الفرع کی فعل مضارع ہے، جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید
ثقیلہ اور خفیفہ پر مشتمل ہو۔ امر حاضر معروف کے علاوہ امر کے دوسرے صیغے اسی طرح نہی اور نفی کے صیغے فعل مضارع کے حکم میں ہے، یعنی اگر وہ نون جمع مؤنث یا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ پر مشتمل ہو تو مبنی ہے، اور اگر مشتمل نہ ہو تو پھر معرب ہے۔ ماضی اصل میں مبنی بر فتحہ ہوتی ہے، جیسے ضربا اور ضربت، لیکن واو الجماعت آخر میں آنے کی وجہ سے یہ مبنی علی الضمہ ہو جاتی ہے، یعنی ضمہ پر مبنی ہو جاتی ہے، جیسے ضربو، اور ضمیر مرفوع متحرک آخر میں آنے کی وجہ سے مبنی علی السکون ہو جاتی ہے، یعنی سکون پر مبنی ہو جاتی ہے، جیسے ضربنا کے بعد ضربنا اور اس کے بعد کے تمام صیغے۔ پہلے مضارع میں صرف دو ہی مبنی صیغے ہیں، اور وہ ہے یضربنا اور تضربنا، کیونکہ ان کے آخر میں نون جمع مؤنث آیا ہے۔ معرب کی اقسام۔ معرب کی صرف دو قسمیں ہیں، اسم متمکن جو ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہو، اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث یا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی ہو، جیسے یضرب وغیرہ۔ اس بحث کو سمجھنے کے بعد ہم اب معرب اور مبنی کی اصل تعریف کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ معرب وَكُلُّ اسم رُكِّبَ مع غيره ولا يشبه مبني الأصل، وَكُلُّ اسم رُكِّبَ مع غيره ولا يشبه مبني الأصل، یعنی یہ وہ ہر اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ جبکہ مبنی کی تعریف یوں کر سکتے ہیں، هو كل اسم وقع غیر مرکب مع غیره او یشبہ مبنی الاصل، یعنی مبنی وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسماء، افعال اور حروف۔ پھر اسم یا تو اسم متمکن ہوگا یا اسم غیر متمکن۔ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو مبنی ہوگا، وگرنہ معرب ہوگا، یعنی اگر ترکیب عامل کے ساتھ واقع ہو تو پھر معرب ہوگا۔ جبکہ اسم غیر متمکن مبنی ہے، کیونکہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ افعال تین قسم کے ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع۔ فعل ماضی مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے۔ امر حاضر معروف، یعنی امر کے صیغوں میں جو امر حاضر معروف ہے وہ مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے۔ فعل مضارع اگر نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ ہو تو مبنی ہے، اور اگر اس سے خالی ہو تو معرب ہے، جبکہ حروف تمام کے تمام مبنی ہے۔ معرب اور مبنی کی پہچان کرے، نیز ان کی قسم بھی بتائے۔ افتحو مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے، کیونکہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے۔ لن یسمعو، اس میں لن حرف جازم ہے اور مبنی الاصل ہے، کیونکہ تمام حروف مبنی الاصل ہے، اور یسمعو فعل مضارع ہے اور معرب ہے، کیونکہ یہاں پر یہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہے۔ ھذا کتابی، ھذا اسم اشارہ مبنی ہے اور مشابہ مبنی الاصل ہے، اور کتاب اسم متمکن معرب ہے، کیونکہ ترکیب میں واقع ہے، اور یا ضمیر ہے اور مبنی ہے، اور مبنی غیر اصل ہے، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ یضربنا مبنی ہے اور مبنی غیر اصل ہے، فعل مضارع میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے،
اور اس کے آخر میں نون جمع مؤنث واقع ہوا ہے، اسی لیے یہ مبنی ہے۔ یذہب معرب ہے کیونکہ پہلے مضارع کا سیاق ہے اور نون جمع مؤنث اور نونات ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہے۔ اکرم زیدہ، اکرم مبنی الاصل ہے اور اس کے اقسام میں سے امر حاضر معروف ہے۔ زیدن معرب ہے اور معرب کی اقسام میں اسم متمکن ہے کیونکہ ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ خراجہ مبنی ہے اور مبنی الاصل کی اقسام میں سے فعل ماضی معروف ہے۔